حافظ اسحاق نذیر صاحب کو تشریف لائیں اور قرارداد پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کی میزبانی میں آج کا یہ عظیم الشان سیمینار، جس کا عنوان ہے عظمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سیمینار، آج کا یہ سیمینار جس میں جماعت کے اکابرین، علماء و مشائخ اور ہمارے قائدین تشریف فرما ہیں، ان سب کی موجودگی میں میں جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے چند قراردادیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ان قراردادوں کو قبول کیجئے۔ آج کا یہ سیمینار عظمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مطالبہ کرتا ہے کہ محرم الحرام کے مقدس مہینے میں اور بالخصوص عاشورہ کے دن ایک خاص مکتبہ فکر کی جانب سے اشتعال انگیزی کرتے ہوئے متعصبانہ اور فرقہ وارانہ تقاریر کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے اور حکومتی اداروں اور برسر اقتدار لوگوں کی طرف سے اس کی روک تھام کے عملی اقدامات نہ کرنے پر اظہار مذمت کرتا ہے۔ آج کا یہ سیمینار دراصل دفاع صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، در حقیقت دفاع اسلام اور دفاع پاکستان کی تحریک ہے۔ جس طرح ہمیں اپنا وطن عزیز ہے، جس طرح ہمیں اپنا یہ ملک عزیز ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ناموس اور عزت زیادہ عزیز ہے۔ تو آج کا یہ سیمینار اس چیز کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ دفاع وطن کے لیے دفاع صحابہ کی تحریک کو منظم اور مرتب کیا جائے تاکہ پاکستان کا امن و امان بھی محفوظ رہے۔ آج کا یہ عظیم الشان سیمینار مطالبہ کرتا ہے کہ محرم اور دیگر دنوں میں نکالے جانے والے مذہبی جلسے جلوسوں کو چار دیواری میں منعقد کیا جائے تاکہ معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے اور ایک فریق کو اشتعال انگیزی کا موقع بھی نہ ملے اور وطن عزیز پاکستان کی اقتصادی حالت بھی بہتر ہو۔ آج کا یہ سیمینار مطالبہ کرتا ہے کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا، پڑھنا اور بولنا ضروری قرار دیا گیا ہے، اسی طرح ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا، بولنا اور پڑھنا لازم قرار دیا جائے۔ آج کے یہ سیمینار مطالبہ کرتا ہے کہ عاشورہ کے موقع پر جن لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر تکفیر کے فتوے لگائے اور ان پر تبرہ کیا، ان کے خلاف FIR میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر کے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور آخری بات، آج کے سیمینار مطالبہ کرتا ہے کہ جس طرح پنجاب اسمبلی میں تحفظ بنیاد اسلام بل پاس ہوا، تو آج کا یہ سیمینار مطالبہ کرتا ہے کہ اسی طرح کا بل ملک کی چاروں صوبائی اسمبلیوں سے بھی پاس کرایا جائے، قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی نہ صرف منظور کرایا جائے، پاس کرایا جائے، بلکہ اسے نافذ العمل بھی قرار دیا جائے، تاکہ وطن عزیز میں رہنے والے 95% اہل سنت مکتبہ فکر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے دلوں کو سکون اور اطمینان ہو
اور ملک سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہو، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی حرمت اور ان کا دفاع جو ہے وہ ہو سکے، اور ان کے خلاف جو ہرزہ سرائی ہے اس کا سد باب ہو کہ آپ تمام حضرات، آپ تمام علماء مشائخ ان مطالبات سے متفق ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے سب سے پہلے مدیر الجامعہ حافظہ اللہ کا مشکور ہوں، اور آپ سب علماء کرام کا، کہ آپ نے ایک طالب علم کی گفتگو کو سنا اور ان مطالبات کو سراہا اور قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے ہمیں میزبانی کا شرف بخشا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت یابی تندرستی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔